اگر آپ کی فیملی ہے اور آپ کے گھر پہ ٹی وی ہے تو میری بات برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا۔ یہ آج سے 20 سال پرانا قصہ ہے۔ میں ورلڈ بینک کے ایک ذیلی ادارے کے ساتھ کام کرتا تھا جس کا مقصد پاکستان میں ایجوکیشن کو امپروو کرنا تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ مجھے ان کی ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی ترقی ان کے حساب سے تبھی ممکن ہے جب یہاں کی عورتوں کو مکمل ویسی آزادی ممکن ہو جیسی مغرب میں ہے۔ اس کے لیے، اس آزادی کو دینے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں اس ڈاکومنٹ میں سجیسٹ کی ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستانی عورت کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اوپر پروگریشن کرے، یعنی وہ پروگریس کرے، اس کے اوپر کوئی گھریلو ذمہ داری نہ ہو بلکہ اس کے سامنے اس کا کیریئر اس کا نصب العین ہو، اس کی فیملی اس کا نصب العین نہ ہو بلکہ اس کا کیریئر، اس کی جاب یا اس کا بزنس اس کا نصب العین ہو۔ دوسرا اس میں لکھا ہوا تھا کہ عورت کو انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کسی بھی معاشرے کی یا گھریلو قید نہیں ہونی چاہیے، ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ دو چیزیں عورت کو میسر نہ آئیں تو اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ طلاق لے سکے۔ یہ انہوں نے لکھا کہ یہ چیزیں عورت کو حاصل ہونے چاہیے پاکستان میں، اور یہ وہ کیسے چاہتے تھے کہ پاکستانی عورت کو یہ چیزیں حاصل ہوں۔ تو اس کے لیے اس ڈاکومنٹ میں لکھا تھا کہ پاکستانی عورت کے ایجوکیٹ کرنے کے لیے ڈرامے کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے کافی کچھ سمجھایا جا سکتا ہے اور ڈرامہ اس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اور لکھا تھا کہ پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پی ٹی وی کو ختم کر کے بہت سارے پرائیویٹ چینل ہوں، کیبل چینلز، جس کے اوپر اس ایجنڈے کے تحت ڈرامے پیش کیے جائیں تاکہ پاکستانی عورت کا ذہن جو ہے اس کو ترقی دی جا سکے، ذہن سازی ہو سکے۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 20 سال کے بعد، آج میں روزانہ ایسے کیسز دیکھتا ہوں جہاں پہ مرد اور عورت میں ناچاکی ہے اور طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ 99% کیسز میں عورت ہے جو طلاق حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب میں اس کا انٹرویو کرتا ہوں تو وہ مجھے ایگزیکٹلی یہی بات بتاتی ہیں کہ یہاں پہ یا تو مجھے انڈیپینڈنس نہیں، یعنی مجھے اپنے ساس سسر اپنے خاندان کا خیال کرنا پڑتا ہے، یا پھر میں پروگریس نہیں کر پا رہی، میرا بھی تو کیریئر ہے، میری بھی تو کوئی زندگی ہے، میں بھی تو کچھ لائف میں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی سوائے اپنے، اور اس کے لیے وہ پھر طلاق کی طرف بڑھتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں اب صرف ایک انسٹیٹیوشن بچا ہے، صرف ایک، اور وہ ہے گھر کا انسٹیٹیوشن، فیملی انسٹیٹیوشن۔ اگر ہم مسلسل اسی طرح یہ ڈرامے دیکھتے رہے تو یہ واحد انسٹیٹیوشن بھی ہمارے کلچر میں تباہ ہو جائے گا، اور اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بات سمجھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ڈرامے انٹرٹینمنٹ نہیں ہیں، ڈرامے ایک میسج کنوے کر رہے ہیں۔ پچھلے سالوں سے، 2 دہائیوں سے جو ڈرامہ پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے وہ میسج ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ٹی وی کو بند کر دیں، ڈراموں کو ایک زہر سمجھیں اور ان سے دور رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے خواتین اپنے ہی گھروں کو تباہ کر رہی ہیں، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑا مار رہی ہیں۔ علاج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بچوں کو اچھی کہانیاں سنائیں۔ خود اس قسم کی زہر آلودہ کہانیاں سننے کی بجائے ہم بچوں کو کہانیاں سنائیں، اور ہم نے انتظام کیا ہے کہ آپ کو فری کی کہانیاں مل سکے، آپ کو پتہ چل سکے کہ فری میں کہانی کہاں سے لیتے ہیں اور اس کو سناتے کیسے ہیں۔ صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ایسٹ.ایجوکیشن پہ جائیے، وہاں سے کہانیاں بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، کہانیاں سنانے کا طریقہ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اپنی فیملی کے ساتھ خود ٹائم سپینڈ کیجئے۔ یاد رکھیے، پاکستان میں دکھایا جانے والا ڈرامہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ پاکستان کے واحد انسٹیٹیوشن فیملی کو تباہ کیا جائے۔ پلیز پورے ملک میں اس کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمیں ان ڈراموں کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہمارا سوشل ایشو نمبر 1 ہے، اس سے بڑا اس وقت ہماری سوسائٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اگر فرد ہی تباہ ہو گئے تو پھر قوم کہاں سے بنے گی، حکومت کہاں سے ہوگی، اور اگر حکومت نہیں رہے گی تو ملک کیسے چلے گا۔ شکریہ۔